لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کہتے مولانا ہم زیادہ سوچتے ہیں تو راتوں کو نیند نہیں آتی، اور ایک طرف اللہ کی آواز آتی ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس کے وجود میں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ اس کے وجود میں کوئی حزن ہوتا ہے۔ اچھا، خوف اور حزن کو خدا نے ساتھ ملایا کیونکہ خوف وجود انسان میں حزن کو پیدا کرتا ہے۔ غم کی اصل وجہ ہے خوف، مال کے کھو جانے کا خوف غم ہو جاتا ہے، صحت کے کھو جانے کا خوف غم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا بس آپ کے دل کی 2 نسیں بند ہو گئیں، غم طاری ہو گیا، ہاں کرونا ہو گیا، غم طاری ہو گیا، ہاں کبھی بیماری کے خوف کی وجہ سے غم آ رہا ہے، کبھی غربت کے خوف کی وجہ سے غم آ رہا ہے، کبھی اولاد کے کھو جانے کی وجہ سے غم آ رہا ہے، لیکن خدا کہتا ہے جس کے وجود میں خوف اور غم ہو وہ مومن تو ہے ہی نہیں۔ کیونکہ مومن کبھی بھی فنا سے دل نہیں لگاتا۔ جبکہ تمہاری عقل نے حکم کیا کہ ایک دن ہر چیز کو چلے جانا ہے، امام ہو یا نبی ہو وہ بھی دنیا سے گیا، تو پھر غم کیسا؟ ہاں غم ہو تب تجھے جب تو کسی بقا والی چیز کو کھو دے، کہ جس کے جانے سے تیرے وجود میں اثر پڑے، ورنہ بیٹے کے مرنے سے تیرے وجود میں تو کوئی اثر نہیں پڑ رہا، تیرے اعمال میں تو کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اکثر ہماری اہل بیت سے بھی جو محبت ہے وہ ایموشنل محبت ہے، اور یہ ایموشنل محبت اہل بیت سے بھی ہے، میری گاڑی سے بھی ہے، میرے گھر سے بھی ہے، میری بیوی سے بھی ہے۔ یہی مومن جب حسین کی مجلس میں آتا ہے، سیدہ کے مصائب سنتا ہے، روتا ہے، ایک مرتبہ رونا ایموشنل ہے، اور یہی مومنہ جب کوئی سیریل دیکھتی ہے اور غم بھرا سین آتا ہے تو اس پہ بھی روتی ہے۔ تو سوال یہ ہے وہ رونا کیا تھا اور یہ رونا کیا ہے؟ مطلب دونوں رونا ایموشنل رونا ہے، اسی لیے فرمایا اہل بیت سے محبت نہیں کرنی، اہل بیت سے مودت کرنی ہے۔ محبت کا تعلق ایموشن سے ہے اور مودت کا تعلق تمہاری عقل سے ہے، کیونکہ عقل حکم کرتا ہے کہ یہ لائق محبت ہیں، لیکن ایموشنل محبت میں عقل نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں نا محبت میں جنگ اور پتہ نہیں کیا کیا جائز ہے، ہاں کیونکہ ایموشنز ہوتے ہیں۔ آپ کو کوئی پسند آ گیا اور لاکھ سمجھایا جائے کہ بیٹا یہ خاتون تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، کہتا نہیں بابا پسند ہے، اب عقل کی دلیل تو کہتا نہیں پسند ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو انسان کے وجود کو تباہ کرتی ہے، کیونکہ ایموشن سے بھری ہوئی ہے، جذبات سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن جو حکم رسول نے علی کا ہاتھ بلند کر کے دیا تھا وہ مودت کا حکم تھا، جو حکم سیدہ زہرا کی محبت سے تھا وہ حکم مودت کا تھا، کیونکہ یہ بات کمپلیٹلی ان لوجیکل تھی کہ اگر نبی حکم محبت دیتے، کیونکہ کسی کے باپ کو علی نے مارا، کسی کے بھائی کو علی نے مارا، کسی کے بیٹے کو علی نے مارا، اب یہ کیسے جذباتی محبت کرے علی سے؟ جب جب علی کا چہرہ دیکھتا ہے اسے اس کا بھائی نظر آتا ہے۔ یعنی آپ مجھے کہو اس سے محبت کرو جس نے میرے باپ کو مارا ہے، جس نے میرے بھائی کو مارا ہے، جس نے میرے بیٹے کو مارا ہے، یہ بالکل ان لوجیکل ہے، میں کیسے محبت کروں؟ کیونکہ اس نے میرے ایموشنز کو چوٹ پہنچائی ہے۔ اسی لیے فرمایا نہیں، علی سے محبت نہیں کرنی، علی سے مودت کرنی ہے، چاہے پسند آئے نہ آئے، عقل کا حکم ہے کہ علی سے مودت کر۔ بالکل اسی طرح جب انسان جہاد پہ جاتا ہے، بیٹے کو جہاد پہ بھیجو یا خود جہاد پہ جاؤ، تو کیونکہ جسم سے محبت ہے یہ محبت روکے گی۔ کون جائے گا اپنا جسم کٹوانے؟ کون اپنے جوان بیٹے کو بھیجے گا میدان میں کہ بیٹا مر جائے؟ محبت کبھی اجازت نہیں دے گی کہ بیٹا جائے، محبت کبھی اجازت نہیں دے گی آپ کا جسم میدان جہاد میں جائے کٹنے کے لیے۔ لیکن اگر مودت ہوگی تو اصغر سے لے کر اکبر بھی قربان ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ اس کے وجود پر عقل حاکم ہے، اس کے جذبات پر عقل حاکم ہے۔ اسی لیے فرمایا اے انسان ذرا سوچ
کہ تو معاشرے میں جن محبتوں میں گھرا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ مہنگی گاڑی خریدی اور اس پہ اسکریچ آ گیا تو تیرا دل غمگین ہو جاتا ہے. ہاں کوئی چور گاڑی کا شیشہ لے کر گیا, موبائل چوری ہو گیا, ایک ہفتہ کھانا اچھا نہیں لگتا. ہاں بڑے شوق سے اس نے خریدا تھا. انہی محبتوں سے نکل کر اہل بیت کی محبت کو خالص کرنا ہے. ہاں جب یہ خالص ہو جاتی ہے تب انسان کے وجود میں حکمت کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. ہاں اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میری اہل بیت سے محبت عاقلانہ ہے کہ نہیں ہے. میں جو نمازیں ادا کر رہا ہوں, میں جو مجلسوں میں آ رہا ہوں, اس میں کتنا میں لاجیکل اور کتنا عقل سے کام لے رہا ہوں. اور اگر عقل بیچ میں حاکم ہو جائے تو معصوم فرماتے ہیں پڑھے گا 2 رکعت, لیکن چھٹے امام فرماتے ہیں اگر ایسی 2 رکعت نماز پڑھے جس میں معرفت اور عقل ہو, وجب علیہ الجنہ, اس پہ خدا جنت کو واجب کر دیتا ہے. تو انسان جو ہر قدم اپنی زندگی میں اٹھائے وہ سوچ سوچ کے اٹھائے. اب سوال یہ ہے کہ مجھے موت سے خوف لگتا کیوں ہے, اس موت سے ڈر کیوں ہے, جبکہ معصوم کا فرمان ہے کہ ہمارے چاہنے والے مشتاق موت ہوتے ہیں, اشتیاق رکھتے ہیں اس دنیا کی زندگی کو دیکھنے کے لیے, لیکن ہم ڈرتے ہیں, ہمارے وجود میں خوف ہے. کبھی قبر کا خوف, کبھی عذاب قبر کا خوف. ایک تو کبھی ہم نے قبر کے تصور کو کلیئر نہیں کیا. کم از کم 5 مجالس ہونی چاہیے برزخ پہ اور قبر پہ, کہ اس دنیا پر ہم اتنی گفتگو کرتے ہیں اور جہاں ہمیں ہمیشہ کے لیے جا کے رہنا ہے اس دنیا کے بارے میں کوئی گفتگو ہوتی نہیں ہے. اور اگر ہوتی بھی ہے تو کبھی بچھو یاد دلائے جاتے ہیں, کبھی سانپ یاد دلائے جاتے ہیں, کبھی گرز یاد دلائے جاتے ہیں. بندہ تبھی تو مرنے سے ڈرتا ہے. ہاں قرآن میں سورہ رحمان بھی ہے بھائی, نعمتوں کا ذکر بھی ہے, وہ بھی تو لوگوں کو بتاؤ تاکہ یہ مشتاق ہوں, ان کے دل میں شوق پیدا ہو. جب جب یہ نماز تہجد پڑھے اس کا دل کرے کہ میں ملاقات خدا کے لیے جاؤں. یہ اشتیاق بہت کم پیدا, کیونکہ معاشرے میں گناہ زیادہ تھے تو لہٰذا ممبر سے زیادہ تر وہ جو باب انذار ہے, ہاں بشیروں و نذیرہ ہے نا, پہلے بشارت ہے پھر انذار ہے. ہاں پہلے حور کا بتاؤ, غلما کا بتاؤ, جنت کا بتاؤ, حوروں کا بتاؤ, اس کے بعد پھر تھوڑا جہنم کا. اشتیاق تو اس بندے میں پیدا ہو. اب اس کے ذہن میں یہ کہ میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں, لہذا مرتے ہی میرے ساتھ تو بہت بڑا برا سلوک ہونے والا ہے. بھائی ایسا بھی نہیں ہے. انسان یقیناً گنہگار ہے, لیکن وہ بھی اس کی تمام صفات پر ایک صفت بھاری ہے. وہ صفت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام صفات پر صفت بھاری ہے. اور جو نبی ہمارے لیے اس نے بھیجا اس کی بھی ایک صفت تمام صفات پر بھاری ہے. فرمایا میں اگر رحمان و رحیم ہوں تو وہ بھی رحمت للعالمین ہے. خدا ظالم نہیں ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب آپ ایک نیکی انجام دیتے ہو وہ 10 لکھتا ہے, اور جب آپ برائی انجام دیتے ہو وہ 1 لکھتا ہے. اس کا مطلب اس کی رحمت کا پلڑا بھاری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بندے کو جگہ جگہ بلاتا ہے, کتنے موقع دیتا ہے. کبھی کہتا ہے رمضان میں آ جاؤ میں تجھے بخشوں گا. یہ بندوں کو موقع دے رہا ہے کہ آؤ خود کو پاک کرو, آؤ جنتی بنو. تبھی فرمایا جتنا کائنات کا خیر ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے, اور جتنا شر ہے وہ تمہارے اپنی طرف سے ہے. اس کا وجود خیر ہے, وہ تمہیں خیر دینا چاہتا ہے. کبھی رمضان میں بلاتا ہے آؤ مجھے علی کے زخمی سر کا واسطہ دے. کبھی ذی الحج میں بلاتا ہے عید سے 1 دن پہلے آؤ مجھے مسلم کا واسطہ دے. کبھی محرم میں کہتا ہے آ جا مجھے حسین کا واسطہ دے. کبھی سفر میں کہتا ہے آ جا مجھے زینب کا واسطہ دے. پھر جمادی ثانی میں بلاتا ہے آ جا مجھے سیدۃ النساء العالمین کا واسطہ دے. جو خدا اتنے موقع فراہم کرے لیکن بندہ ان سارے موقعوں کو گواتا ہوا چلے اور پھر بھی اپنے وجود کو پاک نہ کرے, ہاں پھر ایسے بندے کو ڈرنا چاہیے جس کے لیے سارے راستوں کو کھولا رکھا ہو. لیکن جو انسان خود کو پیور کرے, پاک کرے, اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو قدم قدم پھونک کے چل رہا ہے
محفل معصومین میں آتا ہے اور خدا سے التجا کرتا ہے کہ خدا میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں، تو مجھے توفیق دے۔ دوسرا کانسیپٹ آف قبر، کہ کافی لوگوں نے یہ کوشچن اور سوال کیا کہ مولانا ہمارا تصور یہ ہے کہ منکر و نکیر اس قبر میں آئیں گے۔ اللہ اعلان یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو جہاز میں مر گئے یا جن کے جسموں کو جلا دیا گیا یا بموں میں مر گئے یا دریاؤں میں ڈوب کے مر گئے، ان کی تو کوئی قبر نہیں ہے، پھر منکر و نکیر کہاں سوال کریں گے؟ جن کا جسم گل گیا، سڑ گیا، مر گئے کسی بھی ریزن کی وجہ سے۔ اور اگر یہ تصور ہے کہ اسی قبر میں، کیونکہ سب سے زیادہ خوف تب آتا ہے جب انسان کسی مردے کو دفن کرنے جاتا ہے، تو کہتا ہے اتنی چھوٹی سی جگہ اور مجھے یہاں ڈالا جائے گا اور پتہ نہیں میرا سانس، ہاں، یہ ڈر جو اس کے ذہن میں آتا ہے تو یہ بھی ایک ریزن بنتا ہے کہ وہ موت سے خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس مردے کو جس زمین میں ڈالا جاتا ہے یہ اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کا جسم بدبو نہ کرے اور انسان کو ڈھانپا جائے۔ لیکن جو تصور قبر ہے کہ جہاں منکر و نکیر آئیں گے، پھر ان کا کیا ہوگا جو دریاؤں میں مر گئے، جو جہازوں میں مر گئے، جو بموں میں مر گئے، کیا ان کی کوئی قبر نہیں ہے؟ تو روایات کی روشنی ملتا ہے، فرمایا قبر سے مراد برزخ ہے، نہ یہ زمین والی جگہ جہاں پہ آپ ایک مردے کو ڈالتے ہو۔ اس کے تمام طرح کام، ہاں صاحب باڈی اور صاحب جنازہ کھڑا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے تمام طرح کامات کو، اس میں میسج اس کے لیے بھی ہے، اور جو جنازے کو دفن کرنے آئے ہیں ان کے لیے بھی کافی میسیجز ہیں، لیکن سوال و جواب اس قبر میں نہیں ہوتے۔ سوال و جواب قبر سے مراد ہے برزخ میں ہوتے ہیں۔ اب کسی کی برزخ بڑی ہے، کسی کی برزخ چھوٹی ہے۔ کچھ احادیث کی روشنی ملتا ہے روح 3 دن دنیا میں رہتی ہے، کچھ میں کہتے ہیں نہیں فوراً روح اوپر چلی جاتی ہے۔ تو میں نے کسی مجلس میں مثال دی تھی بطن کی۔ ہم مختلف بطون سے نکل کر دوسرے بطون میں جاتے ہیں۔ عربی میں پیٹ کو کہتے ہیں بطن۔ پہلا بطن جو ظاہری طور پر انسان کو نصیب ہوتا ہے وہ ماں کا بطن ہوتا ہے۔ اور میں نے یہ مثال دی تھی کہ یہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بڑا سکون سے جی رہا ہوتا ہے 6 منتھ کے بعد، 7 منتھ کے بعد، اور اس بچے سے جا کر پوچھو کہ یہ جو آپ کی آنکھیں ہیں یہ کس کام کی ہیں، تو بچہ بولے گا یہ اضافی ہیں، ایکسٹرا ہیں، میرے کسی کام کی نہیں ہیں۔ بچے سے پوچھو یہ تمہارے ہاتھ کس کام کے، کہے گا یہ بھی ایکسٹرا ہیں، میرے کسی کام کے نہیں ہیں۔ اچھا تمہاری ٹانگیں یہ بھی ایکسٹرا ہیں، تمہاری زبان یہ بھی ایکسٹرا ہے۔ اچھا اس پیٹ میں تمہارے کام کی چیز ہے کون سی؟ تو بچہ کہے گا بند ناف۔ یہ ناف جو پیدا ہونے کے بعد کاٹا جاتا ہے، بچہ کہے گا میری دنیا یہی بند ناف ہے، کیونکہ اسے کھانا پینا سب کچھ کہاں سے مل رہا ہے؟ بند ناف سے۔ اور جتنا اس ناف سے محبت کرتا رہتا ہے، اور اگر یہ ناف اس کے گردن میں جکڑ جائے تو یہی باعث موت بھی بن جاتا ہے۔ اسے یہ نہیں پتا کہ یہ ہاتھ کس لیے ہیں، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہاتھ بیکار ہیں، یہ پاؤں بیکار ہیں، یہ آنکھیں بیکار ہیں، میرے کسی کام کی نہیں ہیں، کیونکہ اس دنیا میں اسے ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ اگر اسے علم ہوتا یہ ہاتھ اس بطن کے لیے نہیں دی گئی، یہ ہاتھ کسی اور دنیا کے لیے دیے گئے ہیں۔ وہ پائپ بھی ضروری ہے، کیونکہ اسی پائپ سے ان ہاتھوں کو پرفیکشن مل رہی ہے، اسی پائپ سے وٹامن مل رہا ہے، یہ ہاتھ بن رہے ہیں، یہ آنکھیں کمپلیٹ ہو رہی ہیں، یہ ہاتھ پاؤں سارے کمپلیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ پائپ بھی ضروری ہے، لیکن وہ پائپ سب کچھ نہیں ہے، وہ بند ناف سب کچھ نہیں ہے۔ اور فرمایا اگر دوسرے بطن میں جانا ہے تو جسے تم نے سب کچھ سمجھا ہے پہلے اسے کاٹنا پڑے گا۔ جب تک اس سے جان نہیں چھڑاؤ گے اس دنیا میں نہیں، اور چپکے رہے تو موت واقع ہو جائے گی۔ اب جب اس کائنات میں آتا ہے تو پہلا جھٹکا بچہ روتا ہے، اب جب آنکھیں کھولتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے آنکھوں کی قیمت کیا ہے۔ اب جب زبان پر پہلی مرتبہ ماں کا دودھ پڑتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ ذائقے اور زبان کی قیمت کیا ہے۔ اب جب اس دنیا کی روشنیوں کو دیکھتا ہے تو کبھی بچہ ادھر کبھی بچہ ادھر پریشانی کے عالم میں دیکھتا ہے، ارے جس دنیا میں میں تو تھا وہ دنیا تو کچھ بھی نہیں تھی، اصل جہاں تو یہ ہے جہاں آیا ہوں۔ اب جب اس جہاں سے 1-2 مہینہ بچہ ملموس ہو جاتا ہے، اب اس بچے کو کہو واپس جانا ہے،
اب اسے کہو واپس جانا ہے پیٹ میں، کہے گا اتنی چھوٹی سی دنیا میں کون جائے گا، سارے مزے تو یہاں پر ہیں، آنکھیں بھی یہاں، لذت بھی یہاں، سونگنا بھی یہاں، سب کچھ یہاں ہے۔ بالکل اسی طرح جب انسان اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہے، اس دنیا میں، اب یہ بطن اصغر ہے، بطن اکبر میں سے جانا ہے، لہٰذا یہ گھبراتا ہے کیونکہ کہتا سب کچھ میرا یہی ہے، میرا سب کچھ یہی ہے۔ اسی طرح جیسے روح کی طاقت دی گئی، سمجھتا یہ بھی یہاں کے لیے ہے، روح ہوتا کیا ہے، اسپریچولیٹی ہوتی کیا ہے، لیکن اسے نہیں پتا وہ پاور یہاں کے لیے نہیں ہے، وہاں کے لیے عطا کیا گیا۔ ہاں دنیا بھی ضروری ہے کیونکہ اسی دنیا سے تجھے پرفیکشن ملتی ہے، جس طرح وہ بندے ناف بھی ضروری تھا، اسی طرح یہ دنیا بھی ضروری ہے، اسی دنیا سے پرفیکشن ملے گی۔ یہاں محنت کرو گے، کماؤ گے، پھر انہی پیسے کو خیرات خدا میں دو گے، خمس امام میں دو گے، تو پرفیکشن ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ انہی اعضاء سے جب عبادت کرو گے وہاں کے لیے پرفیکشن ملے گی، لیکن جس طرح وہاں پر بندے ناف کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہاں بھی اپنے جسم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خدا نے کہا دنیا میں آنے کے لیے بندے ناف کو کاٹنا ضروری ہے، اور وہاں جانے کے لیے موت کے ذائقہ چکھنا ضروری ہے۔ تجھے تھوڑی تکلیف تو ہوگی کیونکہ انسیت ہو گئی ہے، 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں تھا، 50 سال تو دنیا کے پیٹ میں ہے، انسیت تو ہے، چھوڑنا مشکل ہے، لیکن جب یہاں سے وہاں جاتا ہے، اب وہاں والوں کو کہو پلٹ کے جاؤ، کہتے ہیں کبھی نہیں۔ حدیث معصوم ہے، مرنے والا جب وہاں کی نعمتوں کو دیکھتا ہے کہتا ہے کاش خدا پہلے مر گیا ہوتا، اتنی تکلیفیں دنیا میں نہ دیکھتا، کیونکہ وہ جہاں اس جہاں سے اور بھی بڑا ہے، وہاں کی نعمتیں اور بھی نعمتیں بڑی ہیں۔ تو عزیزو ذرا وہاں کے تصور کو اگر کلیئر کر دیا جائے تو انسان موت سے محبت کرنے لگے، اور اگر وہاں کے دنیا کا یقین دل میں پیدا کر لیا جائے۔ سب سے بڑی وجہ جو انسان معاشرے میں بدکاری اور گناہ کرتا ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ انسان مانتا تو ہے لیکن یقین نہیں رکھتا۔ معصوم فرماتا اگر اسے یقین ہو نا کہ کوئی اور دنیا ہے، یہ کبھی بھی خطا نہ کرے۔ ہاں دنیا کے ہر بڑے سے بڑے انسان سے پوچھو موت آئے گی، کافر بھی کہے گا موت آنی ہے، لیکن یقین نہیں رکھتا۔ اور فرماتے ہیں کتنا بے عقل انسان ہے جو یقین نہ رکھے۔ کہا کیوں؟ کہا اگر آپ پانی کا گلاس بھی پینا چاہیں نا، پانی پینا چاہیں، ایک پاگل آدمی آگے بیٹھا اور کہے کہ نہیں پانی مت پینا مولانا، میں کیوں نہ پیوں؟ کہے کہ اس میں نے مثلاً اپنا لعاب دہن ڈالا، اس میں تھوک دیا ہے، تو مجھے پتا ہے پاگل ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، لیکن پاگل ہے، میں پھر بھی اس کی بات کو مان کر پانی نہیں پیوں گا۔ مجھے پتا ہے پاگل ہے لیکن پھر بھی میں پانی کا گلاس نہیں پیوں گا۔ ایک پاگل اگر مجھے کہے کہ پانی گندا ہے، میں پانی نہیں پیتا، 1,01,00,000 کم 24,000 عقل مند انبیاء نے کہا کہ قیامت ہے۔ کتنا بے وقوف انسان ہے جو ان کی باتوں پہ یقین نہیں کر رہا۔ عقل مند انسان کامل، تقوی میں اعلیٰ، صداقت میں اعلیٰ انبیاء ہے، سب کو پتا ہے۔ 1,00,000 کے کمرے میں نے کہا کوئی اور دنیا ہے، تو اگر میں ان کی بات کو نہ بھی مانوں، ایون 1% تو میں رسک کا رکھ سکتا ہوں نا، ہو سکتا ہے کوئی دنیا ہو سکتا ہے کوئی قبر ہو، عذاب ہو، تو اس 1% کے لیے بھی میں خود کو گناہ میں کبھی نہیں ڈالوں گا۔ تو اس لیے معصوم فرماتے ہیں جو گناہ کرتا ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد اگر عقل ہوتی تو یہ انسان کبھی گناہ نہ کرتا۔ میری اکثر مجالس کا محور عقل رہتا ہے، کیونکہ معاشرے میں جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے، نہ گوشت کی کمی ہے، نہ سبزیوں کی کمی ہے، نہ مجالس کی کمی ہے، نہ ماتم کی کمی ہے، نہ خطیبوں کی کمی ہے، نہ گریے کی کمی ہے، اگر کمی ہے تو عقل کی کمی ہے۔ اگر معاشرے میں اگر اس مسلمان میں عقل ہوتی تو کبھی علی کا در نہ چھوڑتا، اگر عقل ہوتی کبھی سیدہ کے در پہ حملہ نہ کرتا۔
اگر عقل ہوتی کبھی بیوی کا حق غصب نہ کرتا. یہ ساری وجوہات ہیں. افلا یعقلون افلا یتدبرون افلا یفقہون. وہ شیطان جو امام المتعصبین اور امام المتکبرین ہے، استکبار کا امام ہے، تعصب کا امام ہے، یہ پہلا کام جو انسان کے ذہن پہ کرتا ہے کہ اس کی عقل پہ پردے چڑھا دیتا ہے. فرمایا عقل مند کی نشانی یہ ہے جب وہ حق اور سچ کی بات کو سنتا ہے تو سرخم تسلیم کر دیتا ہے، کیونکہ عقل اسے حکم دیتی ہے کہ اگر بات عاقلانہ بات ہے تو تمہیں تسلیم کرنی چاہیے. اسی لیے فرمایا قیامت کے دن خدا یہ نہیں کہے گا کہ تم نے بت کو سجدہ کیوں کیا تھا، خدا یہ نہیں کہے گا کہ تم نے سورج کو سجدہ کیوں کیا تھا. وہ سوال یہ کرے گا اگر تم نے سورج کو سجدہ کیا تھا یہ بتا اپنی عقل سے سورج بہتر تھا یا میں بہتر تھا. وہاں سارے فیصلے عقل سے کیے جائیں گے. خدا یہ نہیں کہے گا کہ تم نے علی کو خلیفہ کیوں نہیں مانے گا. خدا یہ پوچھے گا اپنی عقل سے پوچھ علی بہتر تھا یا اس کے مقابلے میں آنے والے بہتر تھے. جب تو بربلا کہتا رہا کہ علم میں بھی علی زیادہ تھا، شجاعت میں بھی علی زیادہ تھا، سخاوت میں بھی علی زیادہ تھا، حسب اور نسب میں بھی علی بہتر تھا، جب عقل حکم کر رہی تھی تو پھر تم نے عقل کی کیوں نہیں سنی، جہالت کی کیوں سنی تھی. واللہ اگر تمام مسائل کو عاقلانہ حل کر دیا جائے، نہ حدیث میں جانے کی ضرورت ہے، نہ کہیں کسی مسلمان بھائی کو بیٹھاؤ عاقلانہ بحث کرو، عقل سے بحث کرو. پوری مجلس میری اشرا پڑا ہوا ہے عقل پہ. اگر آپ عقل سے بحث کریں بڑا ایزلی، اگر واقعاً اس کے وجود پر تعصب نہ ہو، بآسانی وہ مکتب اہل بیت میں آ سکتا ہے، کیونکہ یہ مکتب عقل ہے اور یہاں عقل مند انسان آتے ہیں. تبھی فرمایا علی کا دشمن بے عقل ہوتا ہے اور علی کا چاہنے والا عقل مند ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد اجل فرجو. میں نے اس کی سمپل سی مثال دی تھی تاکہ آپ اس کو محسوس کر سکو. دو چیزوں کی جنگ ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وجود پہ نہ خوف ہے نہ غم ہے. تو سوال یہ ہے کہ خوف آتا کیوں ہے؟ ایک مرتبہ آپ کے سر میں درد ہے، آپ گولی کھا لیتے ہو، درد صحیح ہو جائے گا. لیکن ایک مرتبہ آپ ڈھونڈتے ہو کہ سر درد ہو کیوں رہا ہے، تب جا کے علاج ہوگا. گولی پہ گولی کھاتے رہو گے اس کے اور ری ایکشنز بڑھتے جائیں گے. ہمارے کہتے مولانا بیٹا بدتمیز ہے، کوئی ذکر دیجئے، کوئی ورد دیجئے. بھائی رزق میں تنگی ہے، ورد دیجئے، ذکر دیجئے. یہ ورد اور ذکر گولی کا کام کرتے ہیں. 4 دن اثر ہوگا، پھر کسی اور مولوی کے پاس، کسی کوئی اور تعویذ والے کے پاس گھومتے رہو گے پورا کراچی. لیکن اگر ریزن ڈھونڈو گے، فقر کیوں ہے، فقیری کیوں ہے، اللہ تو سخی ہے، بار بار میرے وجود میں تنگ دستی کیوں آ رہی ہے، میرے مال میں برکت کیوں نہیں ہے، میں اچھا ہوں، نیک ہوں، نمازی ہوں، میرے گھر میں بیماری کیوں ہے، میں بے اولاد کیوں ہوں. ایک مرتبہ ریزن کو تلاش کرتے ہو کہ یہ مصیبتیں میرے اندر، میرے گھر پر، میرے فیملی پر آ کیوں نہیں ہیں. جب ریزن آپ کو مل گیا، آپ نے اس مصیبت کو دور کر دیا، گھر سارے مسائل حل ہو جائیں گے. سارے معصومین ریزنز بتائیں ہیں. مثلا پوری احادیث ہیں آفات گناہ کے اوپر کہ کون سا گناہ کون سی آفت انسان کے اوپر لاتا ہے اور کون سی نیکی انسان کے وجود پر کون سا اچھا اثر چھوڑتی ہے. مثلا سب نے سنا ہے صلہ رحمی انسان کی عمر کو بڑھاتا ہے، سب کو پتہ ہے. لیکن سوال یہ ہم صلہ رحمی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہاں سخی انسان خدا کو پسند ہے کہ حاتم طائی مسلمان نہیں تھا، کہ مولا حاتم کا مقام کہاں ہے، کہ کیونکہ کافر تھا جہنم میں ہے، لیکن جہنم کی آگ جلائے گی نہیں کیونکہ سخی تھا. اتنی پاورفل صفت ہے، صفت سخاوت. اسی طرح فرمایا اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء. اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے بلائیں، مطلب جتنی بلائیں آ رہی ہیں ریزن کیا ہے، گناہ ہے. تنزل النقم، بدبختیاں گناہ ہے. تغیر النعم، جتنی نعمتیں آئی پھر واپس چلی گئیں، کس کی وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے. اب یہ مجھے تلاش کرنا ہے کہ میرے کون سے گناہ کی وجہ سے بلا آتی ہے، بیماری آتی ہے، نقم آتا ہے، نعمتیں چلی جاتی ہیں. مجھے اپنے وجود پہ غور کرنا ہے، صبح سے شام تک میں نے کون سا گناہ کیا
جس طرح ڈاکٹر کہتا ہے آج آپ نے کیا کھایا تھا، آپ بولتے آج مرغی کھائی تھی یا گوشت کھایا تھا، اچھا اس کی وجہ سے آپ کا کولیسٹرول فار ایگزامپل ہائی ہو گیا. اسی طرح انسان کے وجود میں جب بیماری آتی ہے وہ کولیسٹرول کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن کسی گناہ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. تو انسان کو سوچنا چاہیے اگر میرے وجود میں بلائیں آ رہی ہیں، گھر میں نقمتیں آ رہی ہیں، بدبختیاں نازل ہو رہی ہیں، رزق میں تنگی آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں تک فرمایا اگر تجھے رونا نہیں آتا، اگر تو نماز تہجد پہ اٹھ نہیں پاتا، اگر تو ذکر خدا کرتا ہے پر تجھے سکون نہیں دے رہا یہ ذکر، سوچو کہ کون سی چیز رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے تمہارا وجود اس لذت کو محسوس نہیں کر پا رہا. تو کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ خوف آتا کیوں ہے؟ کون سی چیز ہے جو میرے وجود میں خوف کو پیدا کرتی ہے؟ فرمایا اللہ نے مختلف طاقتوں سے تمہارے وجود کو نوازا. تمہارے وجود میں قوت عقل بھی ہے، لیکن ایک اور طاقت ہے جو بہت مضبوط ہے، وہ کبھی کبھی عقل پر بھی غالب آ جاتی ہے، جس کو سب سے زیادہ شیطان استعمال کرتا ہے تمہارے وجود میں خوف اور ڈر کو ڈالنے کے لیے. اگر اس طاقت پہ تمہارا کنٹرول ہو تو کبھی کوئی خوف تمہیں ڈرا نہ سکے سوائے خوف پروردگار عالم. کہا وہ کون سی طاقت ہے؟ اس کا نام ہے وہم. نفاثات فی العقد یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ سینے میں جو وسوسے ڈالتا ہے تمہارے صدر کو نجس کر دیتا ہے اپنے وسوسوں سے اور وہم سے. اچھا یہ وہم کیا ہے؟ آپ کہو کہ مولانا میں وہمی نہیں ہوں، لیکن میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں 99% لوگ یہاں بیٹھے ہوئے وہمی ہیں. اس کی دلیل دوں گا. آپ کے بھائی، آپ کے باپ، آپ کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا اور کہا کہ کل شام کو اس کو دفن کرنا ہے. تھیوریکلی سب کو یقین ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا. ہاں اس کا پوسٹ مارٹم کرو، کاٹو، جہاں پھینکو، مردہ کوئی نقصان نہیں دیتا. مردہ بالکل ایسے جیسے ایک کاغذ، ایک ٹیشو پیپر، ایک گلاس، بے جان چیز ہے جس میں سانس نہیں، جس میں شعور نہیں، جس میں فکر نہیں، مردہ ہے. سب کو یقین ہے. ایک کوئی ایسا انسان جو کہے کہ مردہ نقصان دے سکتا ہے؟ سب کہیں گے نہیں مولانا مردہ نقصان نہیں دیتا. جسے یقین ہے کہ مردہ نقصان نہیں دے سکتا اسے آفر کرو کہ ایک رات مردے کے ساتھ سو جاؤ، چاہے وہ باپ کا جنازہ ہو یا بھائی کا جنازہ ہو، ایک رات سو کے دکھاؤ. کہتا نہیں ڈر لگتا ہے، یہ وہم ہے. اب تو بتا تیرے اوپر وہم غالب ہے یا عقل غالب ہے؟ تو پیروے عقل ہے یا پیروے وہم ہے؟ تھیوریکلی تو میں مانتا ہوں کہ یہ نقصان نہیں دے گا، پر پریکٹیکلی میں نہیں مانتا. یہی مسلمانوں کا حال ہے. مانتے ہیں قیامت ہے پر پریکٹیکلی نہیں مانتے. کہتے ہیں خدا ہے پر پریکٹیکلی بتاتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے. کہتے ہیں کوئی قیامت ہے پر اپنے عمل سے بتاتے ہیں کوئی قیامت نہیں ہے. اسی طرح ہمارے وجود پر یہ ایک میں محسوس مثال آپ کو دی تاکہ آپ محسوس کر سکو کیوں نہیں ہم سو رہے. پتا بھی ہے یہ نقصان. بالکل ایک گلاس ہے، گلاس کے ساتھ سو جاتا ہوں، ممبر کے ساتھ سو جاتا ہوں، بیڈ کے ساتھ سو جاتا ہوں، جس کے ساتھ پوری زندگی میں نے گزاری. الفت، محبت. لیکن کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی باتوں نے میرے وہم کو امپروو کیا ہوا ہے. اتنی باتیں کی ہیں کہ وہم غالب آ چکا ہے. اس کی سمپل اور مثال یہ دوں کہ 1 گھنٹہ جنات کی باتیں کرو. 1 گھنٹہ رات کے کوئی 11-12 بجے آپس میں بیٹھ کے جنوں کی آج رات بات کرنا. جن ایسا ہوتا ہے فلاں کے گھر میں آیا، یہ کیا وہ کیا. اب اکیلے رات کو کمرے میں سو جاؤ. آپ نے اس وہم کو کھانا دیا. اس لیے معصوم کا فرمان ہے کہ فضول باتیں نہ کیا کرو. اس سے تمہاری عقل زائل ہو جاتی ہے. تمہارا کیا جائے، تم نے جن کو دیکھا نہیں، فضول میں باتیں ہو رہی ہیں، کسی نے نہیں دیکھا. اور منع بھی ہے کہ جنات کی ایک خوبی ہے کہ ان کا ذکر کرتے ان کو اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا ہے ان کو لوگ ہماری باتیں کریں، وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اچھا لگتا ہے ان کو. اب جتنا آپ نے بات کی آپ کا وہم امپروو ہوتا گیا، عقل کمزور ہوتی گئی. اب رات کو سو گے، تھوڑا سا پنکھا بھی ہلے گا،
عقل سے میسج نہیں آئے گا، وہم سے میسج آئے گا. ہے کوئی پوری زندگی گزاری عقل کہتا رہا خدا ہے خدا ہے، تو نہ مان کے گناہ کرتا رہا، اور جو نہیں ہے اس کا بتا بتا کے تیرے وجود میں خوف بھی پالتا رہا، ڈر بھی پالتا رہا. اب ذرا میدان کربلا میں آؤ، دیکھو لشکر حسین پر وہم حاکم ہے یا عقل حاکم ہے؟ ابن سعد پر وہم کی حکومت تھی، سمجھ رہا تھا کہ رے کی حکومت ملے گی، اور کے وجود پر عقل حاکم تھی، تبھی جنت کے پیچھے گیا تھا. کربلا جنگ وہم اور عقل ہے. اس کا گمان تھا کہ مجھے رے کی حکومت ملے گی، اس کا گمان تھا ملے گی تو کامیاب ہو جاؤں گا، اس کا گمان تھا کہ حسین کو مار کے مجھے میرا تخت بچ جائے گا. لیکن سیدہ زینب نے خطبہ دے کر اس کے سارے گمانوں کو فنا میں بدل دیا. کہا یہ وقت ثابت کرے گا تو کامیاب ہے یا اولاد علی کامیاب. اس کا گمان تھا کہ میں سیدہ سے فدق لوں گا تو راہ علی رک جائے گا. آج اگر وہ دیکھے تو کائنات کے کونے کونے پر علی کا نام ہے. اس وقت شاید 4 شیعہ تھے مدینے میں، شاید کہہ رہا ہوں وہ بھی، کہ جب مولا نے کہا کون ہے جو علی کی مدد کرے تاکہ علی اپنا حق لے، زبیر، مقداد، جناب سلمان و ابو ذر مولا کے گھر میں جمع ہوئے. 4 شیعہ شاید تھے، بہت زیادہ کر لو 12 شیعہ ہوں گے. اس نے سوچا تھا کہ علی کا راستہ روکوں گا، اور کائنات میں تقریباً ابھی 500 ملین شیعہ ہیں. تو ایک پلاننگ تو اپنے وہم سے کرتا ہے، ایک پلاننگ خدا اپنے عقل سے کرتا ہے. جب ابرہا کے لشکر پر خدا نے یہ چھوٹے سے پرندے بھیجے، میں نے دیکھا نہیں، تب افریقہ گیا تو میں نے دیکھا اتنا چھوٹا پرندہ، اتنی چھوٹی سی چونچ. میں نے کہا جس کی چونچ اتنی ہے پتھر کتنا ہوگا؟ چھوٹا سا پتھر، یعنی چونچ اتنی، اس میں 2 پتھر بھی نہیں آ سکتے، ایک پتھر. یعنی ایسا بھی نہیں تھا کہ خدا 2 پتھر دے شاید ایک مس ہو جائے. یہ خدا کا نشانہ ہے، تیرا نشانہ نہیں ہے. اللہ کے اگر کسی کو مارنا چاہے تو ایک چھوٹا سا پتھر بھی کافی ہے. تو کرونا کیا ہے میرے بھائی؟ موت ہوگی تو آ جائے گی، خوف کیسا، ڈر کیسا. وہ اگر مارنے پر آئے تو ایک مکھی کو بھیج دے اور نمرود کے ناک میں چلی جائے اور اس کے لیے مچھر اس کے لیے باعث موت بن جائے. یقین اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں گر سکتا جب تک اس کی اجازت نہ ہو. تمہارا کام ہے احتیاط کرنا، شرط عقل ہے، اور وہ احتیاط جو عاقلانہ احتیاط ہو. آج کل ہماری بعض احتیاطیں کا تعلق عقل سے نہیں ہے، کیونکہ کئی اوقات میں سائنس اسلام سے ٹکراتا ہے، کیونکہ سائنس کا تعلق پورا مٹیریل چیزوں سے ہے. اسلام میں کئی چیزوں کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور انسان کے روح سے بھی ہے. کہ میں نے کل کسی مجلس میں مثال دی تھی کہ مثلا مومن کا جھوٹا شفا ہے، مومن کا، اور سائنس ڈاکٹروں سے پوچھو ٹکر ہے کہ نہیں ہے. تضاد ہے سائنس میں اور اسلام کی بعض روایات میں. اور ایسا بھی نہیں کہ روایت ضعیف ہو، نہیں، صحیح السند روایت شیعہ سنیوں میں مومن کا جھوٹا پینا عبادت ہے. تو سائنس کہے گی نہیں، جب کوئی پانی پیے گا اس کے منہ سے کچھ بیکٹیریاز جائیں گے پانی میں، اور لہٰذا یہ آپ کے لیے نقصان دہ. نئی ریسرچ آئی سائنسدانوں کی کہ آپ کے بچوں کو جو ٹیکے لگتے ہیں، جس کو ہم ویکسین کہتے ہیں، ٹی بی کا ٹیکہ ہو، مختلف بیماریوں کا ٹیکہ ہو، پولیو کا ٹیکہ ہو، یہ جو ٹیکہ لگتا ہے یہ دوا نہیں ہے. ٹیکہ ایک کمزور ترین وائرس ہے. ابھی جو ویکسین کرونا کی بن رہی ہے ایک کمزور ترین وائرس ہے جو آپ کی باڈی میں ڈالا جاتا ہے
آپ کے باڈی کے سیلز اس وائرس کو جب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جنگ ہوتی ہے، وہ کیونکہ کمزور ہوتا ہے اس پہ حاوی آ جاتے ہیں. اب ان کو اس وائرس کا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کس شکل کا ہے، کس طرح اٹیک کرتا ہے، لہٰذا وہ پہلے سے تیار ہو جاتے ہیں. اب اگر پاورفل وائرس جائے گا، آپ کی باڈی کے جو سیلز ہیں وہ پہلے سے تیار ہیں اس کے حملے سے، لہٰذا اس پہ حاوی ہو جاتے ہیں، لہٰذا وہ اٹیک آپ پر کامیاب نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں ویکسین. کہا یہ جو مومن کا جھوٹا پیتا ہے، اس پانی کے اندر بیکٹیریاز تو ہیں لیکن اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ انسان کو مار ڈالیں. بیکٹیریا ہیں لیکن اتنے مضبوط نہیں کہ انسان کو مار ڈالیں، بالکل کمزور بیکٹیریاز ہیں. اگر یہ بیکٹیریاز باڈی میں جائیں تو آپ کے باڈی کے سیلز ان پہ اٹیک کرتے ہیں، ان کو جان جاتے ہیں. تو یہ مومن کا جھوٹا جو اس کے وجود میں جاتا ہے، یہ اس کی باڈی میں ویکسینیشن کا کام کرتا ہے. بات نہیں سمجھے میری؟ پوری ویکسینیشن کا کام کرتا ہے. اب اگر اس کا جھوٹا پیا، اس کا جھوٹا پیا، کل اگر اس کو کوئی شدید بیماری ہو جاتی ہے اور یہ اگر میرے ساتھ آ کر ملتا ہے، کیونکہ پہلے سے اس کے بیکٹیریا میری باڈی میں موجود ہیں، اس کی سخت بیماری بھی میرے اوپر اٹیک نہیں کر سکتی. ایک نئی ریسرچ آئی ہے، بالکل ویکسینیشن کا کام کرتا ہے. اب سائنس ریسرچ کر کے نتیجے پہ پہنچتی ہے، لیکن خدا کو تو پتا ہے کیونکہ اس کی فیکٹری سے ہم بنے ہیں، وہ ہمارا مینوفیکچرر ہے، اسے بہتر پتا ہے باڈی کیسے چلتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تبھی پاکستان میں لوگ کم بیمار ہوئے، کیونکہ ہم بہت ایک دوسرے کا جھوٹا کھاتے ہیں. صفائی بھی ویسے نہیں ہے، تو لہٰذا سارے بیکٹیریاز باڈی میں چلے گئے. باڈی تیار تھی، بہت لڑ لڑ کے وہ مضبوط ہو گئی تھی. اور وہ کنٹریز جہاں صفائی بہت زیادہ، ایران حد سے زیادہ صفائی. اب یہ نہیں اس کا مطلب صفائی نہیں رکھو، ہاں صفائی نصف ایمان ہے، صفائی رکھو. لیکن کیونکہ چیزیں ہم، وہ ایک مومن نے کہا مولانا نقلی چیزیں کھا کھا کے ہماری باڈی مضبوط ہو گئی ہے، اور جنہوں نے اصلی مال کھایا تھا تو ان کے اوپر وائرس نے بڑا اٹیک کیا. اور یہ سچ بات ہے کہ ایران ہو گیا، اٹلی ہو گیا، ان پہ زیادہ کیونکہ وہاں صفائی حد سے زیادہ تھی. یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور آپ اس بچے کو اس ماحول میں جانے نہ دو، اس کو ایک کمرے میں بالکل بند کر کے رکھو، 4-5 مہینے 6 مہینے 9 مہینے، نہیں میرا بچہ باہر بالکل نہیں نکلے گا، ہوا خراب ہے، دنیا خراب ہے، بچے کو کچھ نہیں کھلانا. اب یہ بچہ جو بالکل صاف ستھرا بیچارہ بچہ ہے، اچانک جب ایک گندے معاشرے میں آئے گا، یہ بچہ فوراً مر جائے گا، کیونکہ اس میں قوت توانائی نہیں ہے کہ چیزوں سے لڑے اور اپنے وجود کو مضبوط کرتا رہے. اس کی زندہ مثال مائیکل جیکسن کی مثال ہے. اس بندے نے لاکھوں کروڑوں اپنے اوپر خرچ کیے. ہاتھوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ دستانے پہنتا تھا، میرے پر کوئی وائرس نہ لگے، لیکن اس کی باڈی اتنی ویک ہوتی گئی. تو آپ مضبوط ہوتے ہو جب آپ میں لڑنے کی طاقت ہوتی ہے، لڑنے کی توانائی ہوتی ہے. تو اگر انسان اسلامی قوانین کو فالو کرتا، ہمیشہ کہتا ہوں یہی دائم الوضو رہنا، واللہ اگر کوئی دائم الوضو ہے کوئی وائرس آپ کو نہیں لگے گا. میں نے کہا گھروں میں تم نے سینیٹائزر رکھا ہوا، اس کی جگہ پہ ایک چھوٹا سا وضو خانہ بنا دو. انہی دنوں میں بچوں کو عادت دلاؤ، بیٹا وائرس لگے گا، مر جاؤ گے، بیمار ہو جاؤ گے، ہر 15-20 منٹ میں ایک وضو کر لو. گندگیوں کو دھونے کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ پانی ہے. ہر جمعے کا غسل انجام دیا کرو. جب ڈسکشن ہوتی تھی، کئی علماء کے جنازے جب 100 سال کے بعد نکلے لیکن جنازے صحیح سالم تھے، تو ایک وجہ علماء نے یہ بتائی، فرمایا جس نے اپنی زندگی میں غسل جمعہ ترک نہیں کیا، زمین اس کے گوشت کو نہیں کھاتی. اس کے اثرات ہوتے ہیں آپ کی باڈی پر، جتنے 2000 مستحبات اور مکروہات ہیں. اس کے لیے تو اشرے رکھے جائیں تاکہ مومنین کو پتا چلے مستحب مکروہ کیا ہے. آپ صرف مستحبات اور مکروہات پہ عمل کریں، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، جسم صحیح اور سالم رہے. میں نے پچھلے سال بھی شاید کہا تھا، صرف سفرے پر بیٹھنے کے 27 احکام ہیں، 27 احکام ہیں صرف سفرے پہ بیٹھنے کے. ہم ان میں سے کتنے آداب کو انجام دیتے ہیں. تو اگر زندگی عاقلانہ ہو، وہم سے باہر ہو،
اور انسان کو خدا پر یقین ہو تو اس کے وجود میں نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد وعجل فرجہ. عزیزو موت خوف نہیں ہے، موت انتقال کا نام ہے، ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں جانے کا نام ہے. میں نے کئی مجالس میں ذکر کیا، اب اس کی ٹرانسلیشن ہم نہیں کر پائے ابھی تک. ایک ایرانیوں نے کوئی 30 قسطوں کا ایک انٹرویوز لیے تھے لوگوں سے، جس کا نام تھا زندگی پس از زندگی. بہت اثر گزار اگر جوان اس کو دیکھیں، موت کا پورا کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہو جائے اور محبت بھی پیدا ہو جائے. تو اس میں خاتون ہے، وہ کہتی میں شدید بیمار ہوئی. اچھا، وہ لوگ جنہوں نے کچھ دیکھا ہے پھر پلٹے ہیں، تو کہتی میرے بچے چھوٹے تھے، میں نے خود دیکھا کہ میری روح میرے بدن سے نکلی، اور جو روح نکالنے آیا ایک حسین خوبصورت سا جوان تھا. میں نے بس خدا سے اتنی التجا، خدا میرے بچے چھوٹے ہیں، مجھے زندگی واپس دے دو، اور کچھ نہیں. کہ جو کچھ میں نے وہاں دیکھا وہ اتنا حسن تھا، دل نہیں کر رہا تھا پلٹوں، لیکن بچوں کی محبت نے مجھے پلٹایا. جب یہ خاتون اس شخص کی بات کر رہی تھی، کہہ رہی میں ڈسکرائب نہیں کر سکتی وہ کتنا حسین تھا. یعنی دل کرے کہ انسان گھنٹوں تو کیا ہفتوں صرف اس کے چہرے کو دیکھتا رہے، اس سے اتنا سکون مجھے مل رہا تھا. معصوم کا فرمان ہے نیک انسانوں کے لیے ملک الموت ایسی شکل بنا کے جائے گا کہ لاکھوں کروڑوں محبتیں اس کے آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گی کہ میں اسی انسان کے ساتھ رہوں اور ہمیشہ یہ میرے ساتھ رہے. اس کے وجود میں اتنی تسکین ہوگی. تبھی فرمایا کہ انسان یہ خواب جو آپ دیکھتے ہیں اس کو امپروو کیا کریں. خواب کا تعلق انسان کے روح سے ہے. کوشش کیا کریں کہ اچھے خواب آئیں جس سے آپ کا جو کانسیپٹ آف آخرت ہے وہ مضبوط ہو جائے. صلوات پڑھے محمد وعجل فرجہم. ہمارے مولانا صاحب کا واقعہ ہے. انسان جتنا اہل بیت پہ یقین کرے پھر اہل بیت بھی اسے صلہ دیتے ہیں. لاکھوں لوگ خدا سے مانگتے ہیں لیکن کسی کی دعا مستجاب ہوتی ہے کیونکہ ہم شک میں رہ کر دعا مانگتے ہیں. اگر یقین میں رہ کر دعا مانگیں کہ وہ دینے پر آئے تو عطا کرتا ہے. اسی یقین کو بڑھانے کے لیے کبھی کہتے ہیں کہو رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، کبھی کہتے ہیں کہو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. عظیم بھی وہ ہے، اعلیٰ بھی وہ ہے. عطا کرنا اس کا کام ہے. اور اگر اعلیٰ اور عظیم کے بیچ میں کوئی ذکر ہے تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ہے. اٹھتے وقت کوئی ذکر ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ذکر ہے. یعنی قوت اس کی طرف سے، حول اس کی طرف سے، سب کچھ وہ دینے والا ہے. میری سانسیں تک جو چل رہی ہیں یہ اختیار میرے رب عالمین کو ہے. اب یہ یقین کر کے اگر انسان خدا سے مانگے پھر خدا بندے کو عطا بھی کرتا ہے کیونکہ وہ آپ کے یقین کو دیکھتا ہے کس یقین کی منزل پر ہو. اگر یقین کر کے ابراہیم کی طرح آگ میں بھی گر جاؤ تو آگ تیرے لیے گل و گلزار بنا دیتا ہے. اگر یقین کر کے موسیٰ کی طرح دریا میں بھی چلے جاؤ تو دریا کو تمہارے لیے زمین میں بدل دیتا ہے. لیکن ضرورت ہے کہ وہ یقین، اور واقعاً اس یقین کی منزل کو حاصل کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ جب رسول خدا سے کہا گیا رسول اللہ جناب عیسیٰ پانی پر چلتے تھے، فرمایا اگر یقین زیادہ ہوتا تو ہواؤں میں پرواز کرتے. تو انبیاء میں بھی یقین کے مراتب، اگر ہم اس کے چھوٹے سے مرتبے پر بھی پہنچ جائیں، یعنی تمام شک اور وہم فنا میں چلا جائے اور اس ذات میں یقین ہو جائے پروردگار عالم پر، انسان نہ دنیا سے ڈرے نہ دنیا والوں کے وہم اور ڈروں سے ڈرے، بس خدا پہ یقین کرے. کہ میں نے کہا ہمارے مولانا واقعہ بتاتے کہتے مولانا کسی ملک میں وہاں کی ایجنسیز نے مجھے پکڑ لیا. کوئی اباؤٹ 45 days to 60 days میں ان کی کسٹڈی میں رہا. کپے گنا مجھے پکڑا، کسی نے الزام لگا دیا اور شک ہو گیا ان کو، تو مجھے کال کوٹھڑی میں لے گئے، بالکل بند کمرہ جہاں پہ صرف انسان سو سکتا تھا. کہ مجھے سلاتے تھے سیدھا، یہ ہاتھ بھی باندھتے تھے، یہ ہاتھ بھی باندھتے تھے، میرے پاؤں کو باندھ دیتے تھے اور پاؤں کے جو تلوے ہیں وہاں مجھے مارتے تھے. کہا وہ درد میں بتا نہیں سکتا کہ مجھ پر کتنی تکلیف گزری، لیکن کہا صرف اتنا بتاؤں کہ اتنا مارتے تھے
کہ میرے پاؤں سوج جاتے تھے اور میرے ناخن پاؤں سے نکل آتے تھے، لیکن ان کا خدا پر یقین تھا، میں بے گناہ ہوں، کوئی ہے جو بچانے والا ہے، کوئی ہے اس کائنات میں جو دیکھ رہا ہے کہ میں مظلوم ہوں. تو لہذا جب چوٹ لگتی تھی تو میں زبان سے یہ ذکر جاری ہوتا تھا، یا فاطمہ الزہرا. جتنا مارتے تھے میں بس بیوی کو یاد کرتا تھا. بیوی کو کیوں کرتا تھا مجھے نہیں پتا، کہ میری الفت تھی جناب سیدہ سے. کہ مولانا بڑے زور سے میرے ہاتھوں کو باندھ کے جاتے تھے، پاؤں کو باندھ کے جاتے تھے، اور کئی گھنٹے مارنے کے بعد ایسے لٹا لیتے تھے. کہ بڑی تکلیف ہوتی آدمی ایسے سیدھا لیٹا رہے. جب وہ دروازہ بند کر کے جاتے تھے میں یا زہرا کرتا تھا، میرے ہاتھ کھل جاتے تھے. پھر ہاتھوں کو پیچھے لگا کے یہاں پہ جو انہوں نے بیلٹ باندھا ہوتا تھا میں وہ کھولتا تھا، پھر میں کمر کو سیدھا کر کے بیٹھتا تھا. پھر جب وہ آتے تھے میں ایسے ہی سو جاتا تھا کہ ان کو پتہ نہ لگے. کہ 45 دن مجھ پہ یہ ظلم ہوتا رہا، لیکن کتنا صبر کروں. انسان کا صبر بھی جواب دے جاتا ہے. کہ وہ دن تھے ایام فاطمیہ کے. 3 دن کے بعد سیدہ کی شہادت آنے والی تھی. میں نے اس وقت بی بی سے التجا کی. میں نے کہا بی بی اگر آپ کا شیعہ ہوں تو اپنی شہادت سے پہلے مجھے بچاؤ گے، میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو. لیکن بی بی اگر شہادت کے دن گزر گئے اس کا مطلب مجھے یقین ہو جائے گا میں آپ کا شیعہ نہیں ہوں، آپ مجھ سے راضی نہیں ہوں. دل برداشتہ ہو گیا کہ یہ کہہ کر میں سو گیا. خواب کے عالم میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک جہاز کے اندر ہوں اور اس جہاز سے اترتا ہوں. ایک ایئرپورٹ ہے، ایک شخص مجھے لینے آیا ہے، وہ اپنے گھر لے کر جاتا ہے، رات کو سلاتا ہے، میرے لیے دودھ لے کر آتا ہے، اے سی کو آن کرتا ہے، اے سی بھی دیکھ رہا ہوں، روم دیکھ رہا ہوں، سارا منظر. آنکھ میری کھل جاتی ہے. تعجب کیا یہ کیسا خواب تھا جو میں نے دیکھا. اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں. جب دیوار کے پیچھے دیکھتا ہوں زندان، چھوٹا سا زندان، کال کوٹھڑی، اس دیوار پر خوبصورت ترین الفاظ میں کچھ لکھا ہوا ہے. زندگی گزر گئی میں نے اتنی حسین ہینڈ رائٹنگ نہیں دیکھی. لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بھی اس زندان سے آزادی چاہتا ہے، جو بھی اس کال کوٹھڑی سے نکلنا چاہتا ہے، وہ 540 یا 45 مرتبہ یہ ذکر کرے. کہ مولانا ذکر یہ تھا، اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ و ابوہا و بحلہا و بنوہا و سر المستودع فیہا. کہ میں نے فوراً 540 مرتبہ 45 مرتبہ وہ ذکر کرنا شروع کیا. کہ ذکر ختم ہوا، 1 گھنٹے کے بعد دروازے پہ دستک. میرا نام لے کر کہا کہ فلاں صاحب آپ آزاد ہو. ایک لیٹر مجھے دیا جس میں معذرت بھی لکھی ہوئی تھی، ہم نے آپ کو غلطی سے پکڑا تھا، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، آپ آزاد ہیں. کہ باہر نکلا، میرے بیوی بچے کھڑے تھے، میں ان سے ملا. مولانا میں کراچی آ گیا، لیکن ابھی تک میرے خواب کی تعبیر نہیں ہو رہی. فوراً آنے کے بعد میں نے گھر میں ایک بینر لگایا اور 3 دن جناب سیدہ کی مجلس کروائی. اور بینر پہ لکھ لیا یہ مجلس وہ کروا رہا جسے سیدہ نے آزاد کیا ہے. کہتا ہے کراچی پہنچا، اور پہنچنے کے بعد ایک مولانا تھے افریقہ میں، انہوں نے فون کیا کہ مولانا رمضان کی مجالس کے لیے ٹائم ہے، آپ کو افریقہ بلانا ہے. میں نے کہا ٹائم ہے. کہا جائیے، یہ ٹکٹ ہے، 2 دن کے بعد آپ کی فلائٹ ہے، جلدی آ جائیے، آپ کا ویزا سب کچھ. کہ جہاز پہ چڑھا، جیسے جہاز سے اترا تو میں نے وہی ایئرپورٹ دیکھا جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا. وہی شخص مجھے لینے آیا جو مجھے خواب میں دکھلایا گیا تھا. اسی کمرے میں سلایا گیا جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا. اب میں رات کو رو کر کہنے لگا سیدہ کہاں سے اٹھا کر تو نے کہاں مجھے بھیجا ہے. مولانا وہ دن اور آج 25 سال ہو گئے. 25 سال میں اسی ملک میں ہوں، اور میرے توسط سے سیدہ نے کئی لوگوں کو شیعہ بنایا ہے. ایسے ایسے گاؤں میں لے گئے کہ جہاں پہ کشتیوں کے جانے کا راستہ بھی نہیں، پیدل بھی انسان مشکل سے پہنچے، جہاں سے جہازوں سے لوگ چھوٹے ہیلی کاپٹر لے کے وہاں پہ جاتے ہیں، کرافٹ لے کر. اور اس جنگل میں دیکھو گے ایک مسجد ہے، اس مسجد میں 25 لوگ ہیں جو جناب سیدہ کا ماتم کر رہے ہیں.
وہ جانتے ہیں جس انسان میں قابلیت ہے اسے کہاں سے کہاں لے کر جانا ہے۔ اسی طرح دعا کیا کرو کہ یہ نگاہ سیدہ ہمارے وجود میں آ جائے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اتنی مصیبت میں بھی اس نے سیدہ کو یاد کیا۔ یہ بڑی بات ہے، خوشیوں میں یاد کرنا، مجلسوں میں آ کر یاد کرنا بڑی بات نہیں ہے۔ جب اشد ترین مصیبت میرے اوپر آتی ہے، بیٹا مر جاتا ہے، تنگ دست ہو جاتا ہوں، دنیا جہاں کے راستے بند ہو جاتے، سامنے صرف موت اور بدبختی نظر آتی ہے، اس وقت اگر اہل بیت کو یاد کرو، تب امام رضا فرماتے ہیں اپنی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ہمارے ساتھ کیا کرو۔ عجیب، ہمارے استاد نے ایک جملہ کہا، اگر روڈ پہ کھڑے ہو جاؤ نا، کسی بس کے انتظار میں اور دھوپ ہے، وہ بس آ نہیں رہی، وہاں پر بھی اہل بیت کو یاد کیا کرو، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی۔ یہاں تک امام رضا فرماتے ہیں اگر امام سمجھ کے نہیں تو بھائی سمجھ کے ہمارے ساتھ باتیں کرو، پھر بھی شرم آتی ہے تو دوست سمجھ کے باتیں کرو، پھر بھی شرم آتی ہے باپ سمجھ کے باتیں کرو۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ سب سے قریب ترین رشتہ تمہارا اہل بیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اپنی خوشیوں میں، اپنے غموں میں محسوس کرو ان کے وجود کو، پھر دیکھو اہل بیت جب ہمارے لیے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کریں گے، جس کے لیے کائنات بنائے گی، اگر وہ دعا کریں ہو سکتا ہے کہ خدا دعا کو رد کرے۔ یہ حدیث میں نے اسی سال پڑھی اور بارہا اپنے ممبر سے اس کا ذکر کیا کہ کتنی محبت ہے اہل بیت کو اپنی دادی سے۔ چھٹے امام کا زمانہ ہے، امام کے پاس ایک صحابی دوڑا آیا، مولا آپ کا ایک چاہنے والا ہے، اسے سپاہی لے کر گئے ہیں اور ہو سکتا ہے اس کا گلا کاٹا جائے۔ امام نے کہا کون سے جرم میں پکڑا گیا اسے؟ تو مولا کوئی بڑا جرم نہیں کیا، پھر کیوں پکڑا؟ کہا مولا راستے سے جا رہا تھا، چلتے چلتے اس بیچارے کا پاؤں پھسلا تو پہلو کے بل وہ زمین پہ گرا، مولا جیسے چونٹ لگی وہ چیخا، اور چیخنے کے بعد اس نے سیدہ زہرا کے قاتل کا نام لے کر اس پہ لعنت بھیجی۔ جب نام لیا تو سپاہیوں نے سن لیا، کس پہ لعنت بھیج رہے ہو؟ فلاں پر۔ پکڑ کے لے گئے، اس کو ہم سزائے موت سنائیں گے۔ امام نے کہا میرے صحابیوں کو جمع کرو، مسجد میں آ جاؤ، جس نے میری دادی کے قاتل پہ لعنت کی ہے میں اس کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کو جمع کیا اور میرے چھٹے امام نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا۔ مجھے نہیں پتا کس کا واسطہ دیا ہوگا، یقیناً اپنی دادی زہرا کا واسطہ۔ معصومین کے قبور پہ جاؤ، مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ، ایک تسبیح ہاتھ میں لے کے یہ واسطہ دیا کرو، بفاطمۃ بفاطمۃ بفاطمۃ۔ بڑا عظیم ذکر ہے جناب سیدہ کا۔ دعا کر لی، امام نے کہا جاؤ، ہو نہیں سکتا کہ وہ آزاد نہ ہوا ہو۔ تو باہر آیا، واقعاً دیکھا اسے لوگوں نے، سپاہیوں نے آزاد کر دیا۔ کہا کہ پتہ ہے تیرے لیے کس نے دعا کی؟ کہا کس نے؟ کہا تیرے امام نے دعا کی۔ کہا اچھا مولا نے دعا کی؟ کہا کہ جلدی چلو مولا سے شکریہ ادا کرو۔ آیا امام کے پاس، امام نے بٹھایا، امام نے ایک سوال کیا کہ یہ بتا، لاکھوں لوگوں کو چوٹیں لگتی ہیں، میری دادی کو تو یاد نہیں کرتے، تو جب گرا تو نے میری دادی کے قاتل کو کیوں یاد کیا؟ کہ مولا میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ رہی تھی، مولا جب زمین پہ گرا چوٹ میرے پہلو میں لگی، مولا پسلی بھی نہیں ٹوٹی تھی لیکن تکلیف بہت ہوئی، یہی سوچ کے رو رہا تھا، ارے تیری پسلی نہیں ٹوٹی اتنی تکلیف ہے، نبی کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ مولا یہی سوچ کے میں نے سیدہ کے قاتل پہ لعنت بھیجی۔ ہاں عزیزو، چھٹے امام فرماتے ہیں کربلا کی مصیبت بھی بڑی مصیبت ہے، لیکن ہماری دادی زہرا کی پسلیوں کا ٹوٹنا یہ اس سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ فرمایا جب ہم اہل بیت خدا کو واسطہ دیتے ہیں تو اپنی دادی زہرا کا واسطہ دیتے ہیں۔ بی بی کے مسائل بہت پڑھے جاتے ہیں لیکن یہ غور نہیں کروایا جاتا اس بی بی کی عمر کتنی تھی۔ اتنے کمالات صرف 18 برس میں، اور اتنے مصائب وہ بھی صرف 18 برس میں۔
کسی ڈاکٹر سے جب پوچھا کیا یہ ممکن ہے کہ کسی انسان کے بال چند گھنٹے میں سفید ہو جائیں؟ ڈاکٹر نے کہا ایک صورت میں ممکن ہے، جب مصائب کے پہاڑ کسی پہ ٹوٹ جائے تو ممکن ہے انسان کے گھنٹوں میں حالت بدل جائے۔ تو پوچھا کسی عالم سے، کہا وہ کون سی مصیبت تھی جس کی وجہ سے سیدہ کے سر کے بال سفید ہو گئے 18 سال کی عمر میں؟ تو کہا جناب محسن کا سخت ہونا، کہا نہیں، کہا پسلیوں کا ٹوٹنا، کہا نہیں، کالی کے ہاتھوں میں رسیوں کا ڈلنا، کہا نہیں، کہا کس وجہ سے سیدہ کے بال سفید ہو گئے؟ کہا جب اس نے کہا تھا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ جس کی گواہی میدان مباہلہ میں خدا قبول کرے، جب امت نے اس کے دعوے کو جھٹلایا اور کہا شاید لوگوں کو پتہ نہ ہو، یہ بی بی جب راتوں کو نماز پڑھتی تھی تو اتنی دیر تہجد میں کھڑی رہتی تھی، بی بی کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ حکم آیا رسول پر اپنی بیٹی کو کہو زیادہ دیر کھڑی نہ رہے، جس کا زیادہ دیر کھڑا رہنا خدا کو پسند نہیں۔ امت نے اسے 4 گھنٹے دربار میں، آج تک آپ نے سنا صرف دربار میں کھڑی رہی، علماء فرماتے صرف دربار میں بی بی کھڑی نہیں رہی، دربار کے بعد ایک صحابی کے در پہ جاتی تھی، پوچھتے تھے کون ہے، جواب ملتا تھا تیرے نبی کی بیٹی ہے۔ دروازہ کھولتے نہیں تھے، اندر سے کہتے تھے کام کیا ہے؟ کیا تم نے غدیر خم علی کا ہاتھ بلند کر کے میرے بابا کا نعرہ نہیں سنا تھا؟ زہرا کھڑی رہتی تھی لیکن کوئی دروازہ کھولتا نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا آپ اپنی ماؤں سے کتنا پیار کرتے ہیں، لیکن عموماً یہی ہے کہ بیٹے ماں سے بڑا پیار کرتے ہیں، کیونکہ ماؤں کے قدموں میں جنت ہوتی ہے۔ اگر ہماری ماں کو کوئی کچھ کہے، کون سا بیٹا ہے جو برداشت کرے گا؟ مجھے نہیں معلوم حسن کے دل پہ کیا گزری جب آگ بھرا دروازہ گرایا گیا۔ فرمایا مولا جب بھی مسجد جاتے تھے ایک لمبا راستہ لیتے تھے، صحابی نے کہا مولا یہ راستہ قریب ہے، یہیں سے مسجد چلے۔ امام فرماتے میں جانتا ہوں قریب ہے، لیکن اے مومن اس راستے میں اس کا گھر ہے جس نے اماں پہ دروازہ گرایا۔ جب بھی اس کو دیکھتا ہوں مجھے میرے اماں کی آہیں یاد آئے۔ عزیزو حسین کی یتیمی کے دن ہے، سیدہ زینب کی یتیمی کے دن ہے، دلوں کو کربلا لے جائیں، پرسا دیں اپنے آقا حسین کو۔ السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین عزیز و بلال علی کے در پہ آئے۔ نبی کے جانے کے بعد بلال مدینے میں نہ رہا۔ اللہ کسی جانے والے کو یہ منظر نہ دکھائے جیسے سیدہ کے در پہ پہنچے کیا دیکھا، دروازہ جلا ہے۔
دروازے پہ دستک دی، فضا باہر آئی، کہ فضا یہ دروازہ کیوں جلا ہے؟ فضا میرے مولا کی خیر تو ہے۔ اب فضا بتائے تو کیسے بتائے؟ فضا کے بتانے کا اپنا طریقہ تھا کہ بلال یہ بتا، جب تو غلام تھا تجھے وہ وقت یاد ہے؟ کہ فضا میں کیا پوچھ رہا ہوں، تو کیا پوچھ رہی ہے؟ کہ بلال بتا وہ وقت یاد ہے؟ کہ ہاں فضا، کہ بلال تجھ پہ بڑا ظلم ہوا تھا۔ کون سا ظلم فضا؟ کہ بلال ظالموں نے تیرے سینے پہ پتھر رکھا تھا۔ بلال تجھے وہ پتھر یاد ہے؟ کہاں فضا؟ بلال تیری پسلیاں ٹوٹی تھی۔ حافظہ کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہ بلال زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ بیوی پہ آگ بھرا، دروازہ گرایا گیا۔ فضا گھر جاؤ، سیدہ کو میرا سلام دو، اگر کوئی خدمت ہو بلال کرنے کے لیے تیار۔ بی بی نے کہا علی جاں بلال کو کہو بابا کے جانے کے بعد میں نے بلال کی اذان نہیں سنی۔ مولا نے کہا بلال سیدہ کہہ رہی اذان دو۔ کہ مولا میں نے خود سے وعدہ کیا تھا نبی کے جانے کے بعد اذان نہیں دوں گا، لیکن میں سیدہ کی بات کو ٹھکرا نہیں سکتا۔ بلال سلام ہو تیری معرفت پہ۔ ارے انہوں نے سیدہ کو 4 گھنٹے دربار میں کھڑا رکھا۔ بلال مسجد کے چھت پہ گیا، اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر۔ فضا کہتی ہے جیسے بی بی نے آواز سنی، بی بی زار و غدار رونے لگے۔ یا بلال نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ سیدہ کے رونے میں اضافہ ہوا۔ بس بلال نے یہ جملہ کہنا تھا ایک مرتبہ کا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک مرتبہ سیدہ بے ہوش ہو گئے، علی دوڑے دوڑے مسجد میں گئے، او بلال چپ ہو جا، کہیں سیدہ کی روح برباد نہ کر جا۔ میں کہوں گا بی بی میری جان آپ پہ قربان، آپ نے بابا کا نام سنا، آپ نے برداشت نہیں کیا۔ او سیدہ ذرا کربلا آئیے، او سکینہ دیکھ رہی ہے ظالم حسین کو چھری مار۔ مجھے نہیں معلوم وہ سکینہ کے دل میں کیا گزری ہوگی۔ پروردگارا تجھے سادات کی یتیمی کا واسطہ، تجھے اس گھرانے کی مظلومیت کا واسطہ، ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شریک فرما۔ اس مجلس میں ان کے جاننے والوں میں کوئی بیمار ہے، ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگارا جن مرحومین کے لیے مجلس رکھی گئی ان کے درجات کو بلند فرما۔